اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ دوسرا کلمہ شہادت: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ آپ سے کچھ سوال ذات باری تعالیٰ کے تعلق سے کیا جائے تو کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ جی۔ سوال: کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ سوال: عبادت کا حقدار کون ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا حقدار ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، اسی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سوال نمبر 3: کیا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا؟ جواب: جی ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ سارا جہان اس کا محتاج۔ حوالہ بھی ہے کیا اس کا؟ حوالہ فیضان شریعت۔ حوالہ فیضان شریعت۔ حفظ حدیث کا دین آسان ہے؟ جواب: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین یسر۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین آسان ہے۔ حوالہ بخاری شریف۔ سوال نمبر 2: اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ جواب: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حوالہ بخاری شریف۔ سوال نمبر 3: ہمیں کس سے طلب کرنا چاہیے؟ جواب: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سألت فاسأل اللہ۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کچھ مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے طلب کر۔ حوالہ ترمذی شریف۔ مسنون دعائیں کیا ہے؟ کھانے کے پہلے کی دعائیں کیا ہیں؟ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع، اللہ تعالیٰ کی برکت کے ساتھ۔ شروع میں پڑھنا بھول گئے تو کیا کریں گے؟ یاد آنے شروع میں پڑھنا بھول جائے، یاد آنے پر یہ دعا پڑھے: بسم اللہ اولہ آخرہ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اول و آخر، اول و آخر میں، وہ آخر میں۔ اچھی بات ہے۔ سنتیں و آداب: کھانا کھانے کی سنتیں اور آداب۔ نمبر 1 سرخ یعنی لال دسترخوان بچھانا۔ نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا اور نہ پوچھنا۔ نمبر 3 کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا۔ نمبر 4 سنت طریقے کے مطابق ایک جانو یا 2 جانوں پر بیٹھنا۔ نمبر 5 دائیں یعنی سیدھا ہاتھ سے کھانا۔ نمبر 6 اپنے سامنے سے کھانا۔ نمبر 7 3 انگلی سے کھانا۔ معاملات: بچوں کے حقوق۔ نمبر 1 ہر ماں باپ پر لازم ہے کہ اپنے بچوں سے پیار محبت کرے اور ان کی ہر معاملے میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور ان کی اچھی تربیت میں پوری کوشش کرے۔ نمبر 2 بچوں کی صفائی ستھرائی اور تندرستی خاص پر دھیان رکھے۔ نمبر 3 جب بچہ تعلیم کے قابل ہو جائے سب سے پہلے قرآن شریف اور دینیات کی تعلیم دلائے۔ وضو میں کتنی چیزیں فرض ہیں؟ وضو میں 4 چیز فرض ہے۔
वजू में 4 चीज फर्ज है। बताएं। नंबर 1, पूरा चेहरा धोना, यानी पेशानी से शुरू से लेकर ठोड़ी के नीचे तक एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक बहाना। नंबर 2, दोनों हाथ को कोहनियों समेत धोना, हर किस्म के छल्ले चूड़ियाँ वगैरह अगर इतने तंग हो के उसके नीचे पानी न पहुँचे, उस हर जिल्द के हर हिस्से पर पानी पहुँचाना जरूरी है। नंबर 3, चौथाई सर का मसा करना, मसा करने के लिए हाथ तैयार होना चाहिए। किसी उज़्व के बाद हाथ में जो बाकी रह जाएगी वो काफी न होगी। नंबर 4, दोनों पाँव को धोना, यानी कोहनियों के तलवों और एड़िया सबका धोना फर्ज है। अगर वजू बगैर खिलाल के तो खिलाल भी फर्ज है। दीनी मालूमात। सवाल नंबर 1, शरीयत की तौहीन करना कैसा है? जवाब, शरीयत की तौहीन करना कुफ्र है। फुक़हा कराम फरमाते, जिस शख्स ने उसके मसाइल और शरीयत की और उसके मसाइल की तौहीन की, उसने कुफ्र किया। हवाला गुलिस्तान शरीयत। सवाल नंबर 2, क्या बेअमल आलिम की तौहीन करना कुफ्र है? जवाब, इल्म दीन के सबब आलिम बेअमल आलिम की तौहीन करना कुफ्र है। हवाला गुलिस्तान शरीयत। सवाल नंबर 3, फजर का वक्त कब से कब तक रहता है? बोलिए। फजर की नमाज का वक्त सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफताब तक रहता है। कम से कम 1 घंटा 18 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 35 मिनट रहता है। चलिए, ईमान पर खात्मा होने का कोई वजीफा याद है तो बताइए। जी, इस ईमान पर खात्मा होने का वजीफा, इस आयत को हर नमाज के बाद पढ़े, इंशाअल्लाह ईमान पर खात्मा होगा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअदा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। तर्जमा, ए हमारे रब, हमें हिदायत देने के बाद हमारे दिल टेढ़े न करते और अपने पास से रहमत अता फरमा। यकीनन तू ही बहुत अता देने वाला है, बहुत बड़ी अता देने वाला है। हवाला सूरह आले इमरान नंबर 8। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफ कब हुई? जवाब, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफ 55 दिन बाद 12 रबीउल अव्वल। वाक़या अस्हाबे फिल 55 दिन बाद 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल 571 ईस्वी को पीर के दिन मक्का शरीफ में सुबह सादिक के वक्त हुई। हवाला सीरत मुस्तफ़ा। सवाल नंबर 2, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक पर विलादत के वक्त कौन सी दुआ थी? जवाब, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में आते ही सजदा फरमाया। होठों पर यह दुआ थी, रब्बि हबली उम्मती, यानी मेरे रब मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।